بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 31 ہے اور آج ہم پڑھیں گے سماوی قطبین اور دب اکبر اور دب اصغر کے بارے میں۔ ناظرین، سماوی قطبین سے شروع کرتے ہیں۔ سماوی قطبین نام سے ہی دیکھیں پہچان ہو جاتی ہے۔ سماوی یعنی کرۂ سماوی اور قطبین یعنی کرۂ سماوی کے دو قطب۔ تو وہ کیسے بنیں گے؟ مثال کے طور پر اگر یہ ہم فرض کر لیں کہ یہ زمینی کرہ ہے، اس کے اوپر ہم اگر اس کو فرض کر لیں کہ یہ کرۂ سماوی ہے، تو یہ زمینی کرے کے دو قطب تھے، مثلا ایک یہاں پہ تھا اور دوسرا یہاں پہ تھا۔ تو اسی کے محاذات میں بالکل برابر میں اگر دیکھیں تو اوپر بھی ایک قطب بنے گا، یعنی زمینی کرے کے بالکل برابر میں اوپر بنے گا، اور اسی طریقے سے یہ زمینی کرے کے بالکل برابر نیچے کی طرف بھی آسمانی کرے کے اوپر ایک نقطہ لگے گا۔ تو یہ جو دو نقطے لگے زمینی قطب شمالی کے محاذات میں آسمانی کرے پر، اور زمینی کرے کے اوپر جو جنوبی قطب ہے، قطب جنوبی ہے اس کے محاذات میں کرۂ سماوی پر جو نقطہ لگا، تو ان دو نقطوں کو ہم کہیں گے سماوی قطبین۔ تو یہ ہے سماوی قطب شمالی اور یہ ہے سماوی قطب جنوبی۔ تو بہت آسان ہے، لیکن یہاں پر ایک فائدے کی بات ہم عرض کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ یہ جو زمینی کرہ ہے، اسی کے محاذات میں جو آسمانی کرے کا نقطہ ہے، تو قدرتی طور پر ایک چمکتا ہوا ستارہ بالکل بعینی ہی یہ شمالی جو ہمارا قطب شمالی ہے زمین کا، اس کے بالکل محاذات میں آسمانی کرے کے اوپر جو ہم نے نقطہ فرض کیا ہوا ہے، وہ نقطہ عین ایک سٹار ہے، ایک ستارہ ہے۔ یہاں پہ اس جگہ پر وہ ستارہ ہے، بالکل اسی جگہ پر ہوگا۔ اگر وہ ستارہ ہم پہچان لیں تو ہم ایگزیکٹلی وہاں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا شمال ہے۔ یعنی اگر اس ستارے کو ہم معلوم کریں گے تو اس کی طرف اگر ہم اپنا رخ کر کے کھڑے ہوں گے اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں گے تو بالکل ہمارے سامنے شمال ہوگا، اور ہمارے دائیں طرف مشرق ہوگا، اور ہمارے بائیں طرف مغرب ہوگا، اور یہ بر صغیر پاک و ہند کا قبلہ بھی مغرب میں ہے، تو ہم اپنے قبلے تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں پہ آج قابل غور ہے کہ سماوی قطب شمالی کے اندر وہ جو ستارہ ہے اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اور اس کا نام کیا ہے۔ آئیے ہم اس کو جو گلوب ہے اس کے اوپر بھی، کرۂ سماوی کے گلوب پر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ آپ کے سامنے کرۂ سماوی ہے، نیچے اندر جو ہے کرۂ ارض بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو کرۂ سماوی میں دیکھیں انہوں نے سفید سی سلاخ اوپر کی طرف اشارہ کیا ہوا ہے کہ یہ سفید سلاخ اوپر جا رہی ہے، اور یہ سیدھی سماوی جو قطب شمالی ہے اس کی طرف جا رہی ہے۔ یہاں پہ یہ سماوی قطب شمالی ہے، اور اس جگہ پر ہے وہ سٹار۔ اور اسی طریقے سے نیچے قطب جنوبی بھی جا رہا ہے، زمین کے محاذات میں بالکل آسمانی قطب جنوبی بھی آپ کو یہاں پہ مل جائے گا۔ اور یہ جو ستارہ ہوگا آسمانی قطب شمالی کے بالکل اس نقطے کے اوپر، تو اس ستارے کو پولارس کہتے ہیں، اور اردو میں سے قطبی تارہ کہتے ہیں، قطبی تارہ۔ اور یہ جو سماوی قطبین بنتے ہیں یعنی قطب شمالی اور قطب جنوبی، ان دونوں قطبوں کو جو ہے سیلیسٹس پولز کہتے ہیں، سیلیسٹس پولز کہتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یہ جو قطبی تارہ ہے جو بالکل عین شمال کی سمت میں ہمارے جو زمینی شمال ہے اس کے بالکل محاذات میں بالکل برابر میں ہے، اور اگر یہ ستارہ ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اپنا زمینی شمال بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور اگر رات کے وقت ہم اس کی سیدھ میں اگر کوئی یعنی جس طریقے سے بندوق کے ذریعے سے اگر ہم کسی چیز کا ہم نشانہ لیتے ہیں نا، تو اسی طریقے سے اگر ہم کسی سیدھی چیز کے ذریعے سے اس سٹار کا ہم اگر نشانہ لے لیں، اور وہ جو جس چیز کے ساتھ ہم نشانہ لیں گے وہ سیدھی اگر کوئی سلاخ ہو ادھر سے زمین میں گاڑی ہوئی ہو، تو اس سلاخ کے بالکل نیچے اگر ہم لائن لگا دیں تو ہمیں ہمارا قطب شمالی ہم رات کو بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اب اس سٹار کو، اس پولارس کو، اس قطبی تارے کو ہم کیسے معلوم کریں؟ تو اس کے معلوم کرنے کے لیے اسی کے ارد گرد ستاروں کے کچھ جھرمٹ ہیں، ستاروں کے کچھ جھمکے ہیں جنہیں ہم ابھی معلوم کریں گے، اور آپ خود بھی ان کا مشاہدہ کر سکتے ہیں رات کے وقت،
اور ان جھمکوں میں سے 2 جھمکوں کو خاص طور پہ اور 2 جھرمٹوں کو ہم تو بالخصوص ابھی ان کا تذکرہ کریں گے. جب آپ کو ان کی پہچان کرا دیں گے تو ان میں سے کوئی ایک جھرمٹ تو رات میں کے کسی بھی وقت اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گا. تو آئیے ہم ان کی طرف چلتے ہیں. تو 2 جھرمٹ تو ہم یہاں پہ آپ کو دکھا لیتے ہیں. یہ جو جھرمٹ ہے یہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے اس کو کہتے ہیں دب اکبر، دب ریچھ کو کہتے ہیں، اور گریٹ بیئر بھی اس کو انگلش میں کہتے ہیں. اور بنات النعش اس کا ایک اور نام ہے، بنات النعش. اور بنات النعش کا معنی، نعش کہتے ہیں میت کی جو لاش ہوتی ہے جسے اٹھا کر چارپائی پہ ایسے لے کر جاتے ہیں، اور بنات کہتے ہیں بیٹیاں. تو ہم اس کی وجہ تسمیہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. دب ریچھ، تو ریچھ اس کو کیوں کہتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں. تو یہ دب اکبر ہے، اور دیکھیں بالکل اسی طرح کا یہ دب اصغر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ والا. تو یہ ایک دب اکبر ہے اور ایک دب اصغر ہے. تو یہاں پر پہلے ہم ان کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں اس کے اندر 7 ستارے ہیں. یہ اگر دب اکبر کو آپ دیکھیں تو ایک اس کی دم میں 1 ستارہ، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا، 5واں، چھٹا اور یہ 7واں. تو یہ 7 ستارے ہیں. ان سے مل کر بالکل بین ہی یہی شکل آپ کو رات کو دیکھنے کو مل سکتی ہے. اپنے شمال کی طرف اگر آپ اس کو تلاش کریں بالکل چمکتے ہوئے یہ ستارے ہوں گے، بالکل روشن ستارے ہوں گے. اور پہاڑی علاقوں میں اگر دیکھیں تو پھر تو یہ ان کے یہ پچھلی دم کے ستارے تو نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اگلے جو یہ 2 ان کو دلیلین کہتے ہیں یہ نظر نہیں آتے. تو یہ دب اکبر ہے. اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی دب اصغر ہے. اور دب اصغر بھی 7 ستاروں کے اوپر مشتمل ہے. اور دب جو ہے وہ ریچھ کو کہتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو ابھی ایک شکل بھی دکھاؤں گا کہ اسی سے انہوں نے ایک اس طرح کی ایک شکل بھی بنائی ہے کہ مثلا یہاں پہ ریچھ کی اس طرح کے انہوں نے بنا کر کہ بھئی ان ستاروں سے ریچھ بن جاتا ہے، لہٰذا اس کی ایک شکل ہے. بنات النعش بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گویا کہ یہ چارپائی ہے میت کی، نعش ہے، اور اس کے پیچھے بنات یعنی 3 بیٹیاں اس کی روتی ہوئی یہ جا رہی ہیں. تو اس طریقے سے اس کا نام بنات النعش بھی رکھ دیتے ہیں. انگلش میں سے عرصہ میجر بھی کہتے ہیں، عرصہ میجر بھی کہتے ہیں. اور دب اکبر کو کی وجہ سے اس کو انگلش میں گریٹ بیئر بھی کہتے ہیں. تو اس کے دم کے 3 ستارے، اس کے بعد اگلے 2 ستارے، ان کو چھوڑ کر یہ جو آخری 2 ستارے ہیں انہیں دلیلین کہتے ہیں. دلیلین چونکہ یہ دلالت کرتے ہیں، دب اکبر کہتے ہیں کہ ان 2 ستاروں کے بالکل سیدھ میں اگر تیر کا نشان لے کر جائیں گے تو آپ کو دب اصغر کی دم کے اندر ایک ستارہ نظر آئے گا. یہ وہ ستارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں قطبی تارہ. اور یہ عین ہمارا ہمارے شمال کے محاذات میں یہ تارہ ہے. اس کی طرف اگر آپ رخ کریں تو گویا کہ وہ ہمارا عین شمال ہوگا. تو دب اکبر کے 2 ستارے دلیلین، اور اس کے بالکل محاذات میں دب اصغر کی دم کا آخری ستارہ جو ہے یہ ہوتا ہے. اور ادھر سے پھر ہمیں یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ دب اصغر کی دم کا جو آخری ستارہ ہے وہ عین ہی جو ہے ہمارا قطبی تارہ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں پولارز. تو یہ جو دب اکبر ہے اور یہ دب اصغر ہے، یہ اس طریقے سے اینٹی کلاک وائز، یعنی گھڑی تو اس طرح گھومتی ہے، یعنی بائیں سے دائیں طرف ایسے گھومتی ہے، تو یہ ایسے گھومتے ہیں، یعنی قطبی تارے کے گرد ایسے گھومتے ہیں، ایسے گھومتے ہیں، اس طریقے سے یہ چکر لگاتے ہیں. تو یہ ہمارے افق پر ہمیں شمال کی طرف یا ہر وقت ہمیں رات کو یہ نظر آ جاتے ہیں آسانی سے. اگر ان میں سے ایک پہاڑوں کے نیچے اگر پوشیدہ ہو تو دوسرا ضرور نظر آتا ہے. تو یہ دب اصغر تو یعنی اکثر ہمیں نظر آ جاتا ہے، اور میدانی علاقوں میں تو یہ دب اکبر بھی آپ کو آسانی کے ساتھ نظر آ جائے گا. تو اس کا خوب اچھے طریقے سے آپ مشاہدہ کریں گے. تو یہ ہے جی. اور اس کا یہ جو فاصلہ ہے درمیان میں یہ دب اکبر کا اور دب اصغر کا، یہ ہمیشہ برابر رہتا ہے، یہ فاصلہ کبھی کم نہیں ہوتا. اور اب ایک اور جو ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں. یہ ہے ایک اور جھرمٹ قطبی تارے کو پہچاننے کے لیے. اس کو کہتے ہیں ڈبلیو اسٹار بھی کہتے ہیں، ڈبلیو اسٹار انگلش میں، اور کیس پوپیا بھی کہتے ہیں، کیس پوپیا. اور اردو میں سے ذات الکرسی کہتے ہیں، ذات الکرسی کہتے ہیں. اور یہ دیکھیں ڈبلیو کی طرح ہے. تو اس کا یہ جو ڈبلیو کا یہ جو کھلا ایسا ہے یہ ہمیشہ قطبی تارے کی طرف ہوتا ہے. ابھی ہم بتائیں گے کہ قطبی تارہ کہاں ہے. تو یہ قطبی تارے کی طرف ہوتا ہے ہمیشہ. اور اس کے اندر دیکھیں آپ کو 4 ستارے نظر آئیں گے. یہ اس کا سٹار نمبر ہے کہ یہاں سے اس کو شمار کریں گے. وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اس کا سٹار نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، اور یہ 4 ہے، سوری یہ 5 ہیں ستارے جی. یہ 5 ستارے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں. تو یہ 5 سٹار اس طریقے سے آپ نے شمار کرنے. اس کا جو 1 اور 4 نمبر سٹار ہے اس کے اوپر آپ ایک خط کھینچیں، 1 اور 4 نمبر سٹار پہ خط کھینچیں.
تو ایسے کھینچیں گے آپ، بالکل سیدھا ایسے خط کھینچیں گے، بالکل سیدھا خط، ایسے سیدھا خط کھینچیں، اور اس سے آپ بالکل سیدھا اگر آپ 90 درجے کا زاویہ کھینچیں، یہاں پہ میں نام مٹا دیتا ہوں، تو یہاں سے اگر آپ بالکل 90 درجے کا زاویہ اگر آپ یہاں پہ بنائیں اور اس کے اوپر عمود کھینچیں تو یہ سیدھا جا کر لگے گا قطبی تارے کے اوپر۔ دیکھیں یہ پہلا اور چوتھا یہ سٹار آپس میں ملانے ہیں، اس کے بعد 90 درجے کا زاویہ بنانا ہے، تو یہاں پر اس جگہ پہ تصویر کے اندر اس جگہ پہ جو ہے وہ قطبی تارہ آپ کو نظر آئے گا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے 90 درجے کا یہ درمیان ہے پہلے اور چوتھے سٹار کے درمیان، تو یہ ہے۔ اور اس کا یہ جو رخ ہے ہمیشہ کھلا ہوا رخ ڈبلیو کا، یہ اس قطبی تارے کی طرف ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر یہ سٹار یہ ڈبلیو سٹار اگر یہاں پر ہوگا تو دب اکبر ادھر اوپر اس جگہ پہ ہوگا، دب اکبر یہاں پہ ہوگا، یہ کبھی ایک دوسرے کے سامنے ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے، ایک اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا۔ اور ہمارے افق پر اگر ایک اوپر ہو دب اکبر اوپر ہو ڈبلیو سٹار نیچے ہو تو پھر ہمیں دب اکبر نظر آئے گا، ڈبلیو سٹار نظر نہیں آئے گا۔ اگر یہ دونوں برابر میں ہو، ایک یہاں پہ ہو دوسرا یہاں پہ ہو، تو پھر ہمیں افق پہ دونوں نظر آ رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن ان میں سے کوئی ایک تو ضرور نظر آتا ہے، یعنی یا تو ڈبلیو سٹار ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے یا ہمیں دب اکبر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ دب اصغر تو خود نظر آتا ہے کیونکہ اس کے تو دم کا آخری ستارہ جو ہے وہ قطبی تارہ ہوتا ہے۔ تو یہ قطبی تارے پہچاننے کے لیے یہ جھرمٹ ہیں، آپ ان کا اچھی طریقے سے مشاہدہ کریں گے۔ اس کے علاوہ مزید بھی کچھ پکچرز ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھا لیتے ہیں۔ یہ ہے دب اکبر کی دب اصغر کی یہ تصویر ہے، اس کا یہ جو دم کا آخری ستارہ ہے نمبر 1 یہ ہوتا ہے قطبی تارہ۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ دب اصغر کی تصویر پھر مزید واضح ہے، اس کا یہ جو اوپر 1 نمبر سٹار جو واضح کر کے انہوں نے دکھایا ہے یہ ہے قطبی تارہ۔ یہ ہے جی اس کو گریٹ بیئر کہنے کا مطلب، دب اکبر کہنے کا، دب ریچھ کو کہتے ہیں، اکبر بڑا ریچھ۔ تو دیکھیں انہوں نے اس طریقے سے اس کو فرض کیا ہے کہ بھئی اس ستاروں سے مل کر یہ ایک ریچھ بن رہا ہے، ریچھ کی ایک شکل بن رہی ہے۔ یہاں پہ دیکھیں مزید انہوں نے واضح کر کے بتا دیا دب اکبر اور دب اصغر کی یہ تصویر۔ تو آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دیکھنا ہے اور ان کے درمیان اس کا قطبی تارے کا مشاہدہ کرنا ہے اور قطبی تارے کو تلاش کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔